یہ آیت کے تفسیر میں اکثر لوگوں نے جو واقعہ لکھا ہے وہ اس کا لکھا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، جو منافقین کے سردار تھا مدینے میں۔ تبوک سے جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے پیغام بھجوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور حضور علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا کہ میں خود تو بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتا، آپ میرے پاس تشریف لیں۔ حضور علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو آپ ہی مجھے کفن دیجئے گا اور آپ ہی میرا جنازہ پڑھائیے۔ منافق تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی بات پر ہاں فرمایا اور آپ حضور علیہ السلام واپس تشریف لے آئے اپنے گھر پر۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا جو بیٹا تھا وہ سچے مسلمان تھے، حضرت عبداللہ، اور مومن تھے۔ جب اپنے باپ کی موت کا وقت انہوں نے قریب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی قمیص عطا فرمائیے کہ جس قمیص کو میں اپنے باپ کا کفن بنا سکوں۔ حضور علیہ السلام نے جو اپر کوٹ ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے وہ اتار کر دے دیا۔ تو وہ کہنے لگے، نہیں یا رسول اللہ، وہ قمیص دیجئے جس کو آپ کے جسم سے نسبت ہے، جو آپ کے جسم سے لگی ہوئی ہے، تاکہ آپ کے جسم سے لگنے والی قمیص کی برکت سے اللہ میرے باپ کی مغفرت کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص بھی عطا فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، حضور وہ تو منافق ہے، اس نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرانے لگے اور حضور علیہ السلام تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا، حضور نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ اس قمیص کی برکت سے کئی لوگوں کو ایمان صادق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص بھیجا دی۔ اب عبداللہ بن ابی مر گیا تو عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا یفقہون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 10ویں سپارے کا لاسٹ رکوع ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 کو آج ہم نے درس میں تلاوت کیا۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے ہمارے درس میں 10 سپارے مکمل ہو جائیں گے، یعنی قرآن کا 1/3 الحمدللہ ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کمنگ سیٹرڈے فجر کی نماز کے بعد اس کے شکرانے میں ناشتے کا اہتمام ہے۔ آپ تمام احباب کمنگ سیٹرڈے اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ شرکت فرمائیے اور درس میں بھی شامل ہوئیے، اور اس خاص دعا میں جو کہ 10 سپارے کے مکمل ہونے پر ہم دعا کریں گے اس میں بھی شامل ہوئیے، اور ناشتے کا بھی اہتمام ہے، ہمارے ساتھ ناشتہ بھی کیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان منافقین کے بارے میں کہ جنہوں نے غزوہ تبوک میں آ کر بہانے بنائے اور آ کر کہا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہم غزوہ تبوک میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ ان کے بارے میں فرما رہا، فرح المخلفون، کہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے، بمقعدہم، اپنے بیٹھے رہ جانے کی وجہ سے، خلاف رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے رہ گئے، وکرہوا، اور انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ وہ جہاد کریں اپنے مال سے، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور خود تو رکے رہے، خود تو بیٹھے رہے۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور جو دوسرے جانے والے تھے ان سے کہنے لگے نہ نکلو اس شدید گرمی میں، خود بھی نہیں جا رہے تھے۔ اور غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا ہے اور رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے مسلمان جا رہے ہیں، مال و دولت کے اسباب اتنے نہیں ہیں، جہاد کے لیے سامان نہیں ہے، اور وہ موسم کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے اور بڑی شدت گرمی کی ہے۔ تو آپ دوسروں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں، ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، وقالوا لا تنفروا فی الحر، کہ نہ جاؤ گرمی شدید ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، اے حبیب آپ ان سے فرمائیے جہنم کی آگ جو ہے وہ اس سے زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھتے۔ اللہ کہتا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا۔ اب جب یہ مسلمان غزوہ تبوک چلے گئے تو پیچھے یہ ٹھٹا ہنسی مذاق کرنے لگے کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کیسا چونا لگایا، وہ سب چلے گئے اور ہم دیکھو آسانی کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو اللہ کہہ رہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو تمہیں کم ہنسنا چاہیے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور تمہیں زیادہ رونا چاہیے، جزاء بما كانوا یکسبون، یہ اس بات کا بدلہ ہے جو تم نے اعمال کیے ہیں۔ تمہیں پتہ چلے گا آخرت کے اندر کہ تمہارا زندگی میں جو ہنسنا تھا وہ بہت تھوڑا تھا، اور اصل تو رونا تمہارا آخرت میں شروع ہوگا جب اللہ کی نافرمانی سے اللہ تمہیں اس کے بدل میں جہنم عطا فرمائے گا۔ اب وہ آیات آ رہی ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پر نازل ہوئیں، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے حبیب جب آپ کو اللہ واپس لوٹائے ان میں سے کسی گروہ کی طرف، ابھی آپ تبوک میں موجود ہیں، اللہ آپ کو جب واپس لوٹائے گا مدینے میں، اور ان میں سے کوئی گروپ جو منافقین کا ہے ان کے پاس لوٹائے گا، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے خروج کے لیے، یعنی اجازت مانگنے آئیں گے کہ حضور اب کوئی غزوہ ہو تو بتائیے گا، اب چلیں گے آپ کے ساتھ، اب کوئی معاملہ ہو، کیونکہ وہ دیکھ لیں گے مسلمان طاقت میں آ گئے ہیں، رومن سے ٹکرا کر آ گئے، واپس بھی آ گئے، غنیمت بھی ہاتھ آیا، تو اب جب سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھ کر سبھی نعرے لگاتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی بارگاہ میں آئیں گے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، آپ سے اجازت مانگیں گے، للخروج، نکلنے کی، تو فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے تم اب ہرگز نہیں نکل سکتے کبھی بھی میرے ساتھ۔ تبوک میں اعلان عام ہوا تھا، اب جس نے اس میں جانے سے منع کر دیا تو اب وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ جہاد میں شامل نہیں ہو سکتا۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور تم ہرگز نہیں لڑ سکتے میرے ساتھ کسی دشمن سے۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ تم راضی تھے، تم خوش تھے، تم نے پسند کیا بالقعود، بیٹھنا پہلی مرتبہ، فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اور تم پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں ان کے ساتھ پیچھے رہ گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پیچھے رہنے والے کون تھے؟ کمزور تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے۔ جب پہلی مرتبہ تمہیں رسول اللہ نے بلایا تبوک کے موقع پر، تم نے اس وقت منع کر دیا، ڈینائی کیا جہاد کو، تو اب کبھی بھی تمہیں غزوے میں جہاد میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اب سب سے سخت حکم آ رہا ہے منافقین کے لیے۔ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ ان کو درگزر کیا جاتا تھا، انہیں چھپایا جاتا تھا، ان کے عیب کی پردہ پوشی کی جاتی تھی، اب ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے حبیب اگر ان میں سے کوئی بھی مر جائے، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی بھی اس کے لیے نہ دعا کریں نہ اس کا نماز جنازہ پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ کبھی اس کی قبر کے پاس آپ کھڑے ہوں۔ یہ آیت کے تفسیر میں اکثر لوگوں نے جو واقعہ لکھا ہے وہ اس کا لکھا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، جو منافقین کا سردار تھا مدینے میں۔ تبوک سے جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے پیغام بھجوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور حضور علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا کہ میں خود تو بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتا، آپ میرے پاس تشریف لے آئیں۔ حضور علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو آپ ہی مجھے کفن دیجئے گا اور آپ ہی میرا جنازہ پڑھائیے گا۔ منافق تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی بات پر ہاں فرمایا اور آپ حضور علیہ السلام واپس تشریف لے آئے اپنے گھر پر۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا جو بیٹا تھا وہ سچے مسلمان تھے، حضرت عبداللہ، اور مومن تھے۔ جب اپنے باپ کی موت کا وقت انہوں نے قریب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی قمیص عطا فرمائیے کہ جس قمیص کو میں اپنے باپ کا کفن بنا سکوں۔ حضور علیہ السلام نے جو اپر کوٹ ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے وہ اتار کر دے دیا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، وہ قمیص دیجئے جس کو آپ کے جسم سے نسبت ہے، جو آپ کے جسم سے لگی ہوئی ہے، تاکہ آپ کے جسم سے لگنے والی قمیص کی برکت سے اللہ میرے باپ کی مغفرت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص بھی عطا فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے حضور وہ تو منافق ہے، اس نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرانے لگے
اور حضور علیہ السلام تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا، حضور نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ اس قمیص کی برکت سے کئی لوگوں کو ایمان صادق عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص بھیجا دی۔ اب عبداللہ بن ابی مر گیا تو عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے، ابا نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، تو آپ نماز جنازہ میرے والد کا پڑھائیں۔ نبی کریم علیہ السلام بڑے رحیم و کریم و شفیق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے بھی چلے گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے اگر کوئی مر جائے، اے میرے محبوب نماز جنازہ نہیں پڑھنی آپ کو۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حضور نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے ہر مسلمان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اس کی قبر پر بھی تشریف لے جاتے تھے، اور قبر پر جا کر بھی رسول اللہ کی عادت تھی کہ آپ اس مردے کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے، اور اپنے دوسرے مسلمانوں کو بھی تلقین کرتے تھے کہ اپنے مرنے والے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ تو اللہ نے ان منافقین کے لیے اور کافرین کے لیے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب، نہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اس کے تحت جو حدیث میں نے بیان کی ہے، شارحین حدیث نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص اپنی عبداللہ بن ابی کو کیوں عطا فرمائی، اس کے 3 ریزن انہوں نے لکھے ہیں۔ انہوں نے لکھا، ایک تو حضور نے بدلہ دیا ہے حضرت عباس اپنے چچا کا۔ ہوا یہ کہ جب بدر میں حضرت عباس قیدی بنا کر لائے گئے تو حضرت عباس کے پاس کپڑے پھٹ چکے تھے، تو حضرت عباس کے لیے قمیص چاہیے تھی، اور حضرت عباس کا قد جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا تھا، تو کسی قمیص ان کو آ نہیں رہی تھی۔ تو عبداللہ بن ابی کی بھی ہائٹ بڑی تھی، قد لمبا تھا، تو عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیص حضور کے چچا کو عطا کی، حضور کے چچا کو دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور بدل کہ حضور علیہ السلام کے خاندان پر کسی منافق کا احسان نہ رہے، حضور علیہ السلام نے اس موقع پر اسے اپنی قمیص عطا فرما دی تاکہ وہ بدل ہو جائے حضور کے چچا کے کو قمیص دینے کا۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام یہ چاہتے تھے، جو امام رازی نے لکھا کہ حضور چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی کیونکہ سردار تھا منافقین کا، اس کے مرنے کے وقت بہت سارے منافقین وہاں موجود تھے، تو حضور نے چاہا کہ قمیص دینے کی برکت سے دوسرے لوگ ایمان صادق لے آئیں، کہ وہ لوگ یہ سوچیں کہ جو ہمارا سردار ہے وہ بھی مرنے سے پہلے حضور کی قمیص کو اس لیے چاہ رہا ہے کہ برکت لے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے کہ حضور سچے نبی ہیں، تو میں قمیص دوں گا، اور یہ میرا اخلاق جب دوسرے لوگوں تک پہنچے گا کہ حضور کی اس نے اتنی مخالفت کی ہے لیکن رسول اللہ پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی اور اخلاق کا معاملہ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو ایمان صادق نصیب فرمائے گا۔ اور ایسا ہوا بھی کہ حضور کے قمیص بھیجنے کی برکت سے 1000 لوگ جن کے دل ایمان کے معاملے میں شک میں مبتلا تھے، اللہ نے انہیں ایمان صادق عطا فرمایا۔ اس آیت کے تحت علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ کسی کافر کی نماز جنازہ یا اس کے لیے دعا کرنا، یہ جو آج کل ہمارے یہاں ہر کافر بھی انتقال کر جائے تو RIP لکھ دیتے ہیں اس کے ساتھ، تو کافر جب انتقال کرتا ہے وہ RIP ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، تو اللہ تو اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور RIP کا ابریویشن کیا ہے؟ اریسٹ ان پیس۔ تو جب آپ کسی کافر کے ساتھ RIP لکھتے ہیں تو آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان نہیں لایا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ریسٹ ان ہیل ہے، وہ گو ٹو ہیل ہے، وہ ریسٹ ان پیس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے ہاں، اگر کوئی آپ کا پڑوسی ہے، اس کا کوئی بیٹا آپ کو ملتا، اس کا انتقال ہو جاتا، آپ ہمدردی کے کچھ اور الفاظ استعمال کر لیں کہ بڑا افسوس ہوا آپ کے والد انتقال کر گئے، آپ کی والدہ انتقال کر گئی، یقیناً آپ کی ان کے ساتھ ایک بانڈنگ ہوگی، یقیناً ایک تعلق ہوگا، ان کے جانے کا مجھے بہت افسوس ہے، اس طرح کے کلمات کہہ لیں، لیکن اس کی آخرت کے معاملے کا ڈیسیجن یا رزلٹ نہ دیں کہ وہ ریسٹ ان پیس ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے کافر کے مرنے پر آپ خوشی منائیں اور آپ کہیں کہ مر گیا اور خوشی کا اظہار کریں، یہ اسلام یہ بھی تعلیم نہیں دیتا۔ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا نیبر ہے، اگر کفر میں بھی ہے تو اگر وہ انتقال کر گیا، اس کے بچے آپ کو ملتے ہیں تو آپ
ہمدردی کے لیے، افسوس کے اظہار کے لیے، تعزیت کے لیے کچھ اور کلمات کہہ لیں، لیکن ریسٹ ان پیس نہ کہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ہے جس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی لحاظ سے کسی نبی کے آنے کو جائز مانتا ہے یا کسی اور کو نبی مانتا ہے، وہ مر جائے تو اس کے لیے بھی نہ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، نہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی شخص نے اگر ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھ لی اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے، تو آدمی خود کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط یہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان چیزوں پر ہماری احتیاط نہیں ہوتی تو اس وجہ سے بعض اوقات ہم گناہ کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، اگر کوئی ختم نبوت کا منکر ہے، کوئی اسلام کے بارے میں ایسے اس کے بنیادی عقیدے قرآن یا حدیث کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتا ہے یا قرآن کی بالکل الگ تشریح کرتا ہے جو قرآن سے ثابت نہیں، وہ چیزیں اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے قرآن میں فرشتوں کا ذکر ہے، تو کچھ ایسے طبقات بھی گزرے کہ جو کہتے ہیں فرشتے کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، فرشتے انسان کے پاورز کا نام ہے جو نیکی پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جن اور شیاطین یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر جو ارادے اس کے اندر بدی کی قوت پیدا کرتے ہیں وہ شیاطین ہیں۔ تو شیطان کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ جنات کا کوئی وجود ہے، نہ فرشتوں کا کوئی وجود ہے، نہ جنت کا کوئی وجود ہے، نہ دوزخ کا کوئی وجود ہے، اور وہ ان لفظوں کو کی فلسفی کچھ اور ہی بیان کرتے ہیں اور قرآن کے ان معنی کو بالکل بدل دیتے ہیں اور حدیث کا بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ تو بعض صورتوں کے اندر قرآن کی چند آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ بھی کفر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے حوالے سے قرآن کہہ رہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ لیکن ہاں کوئی مسلمان صالح آدمی ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ مسلمان کا مسلمان پر حق یہ، حضور نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان 6 حق میں سے 6واں حق یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی انتقال کر جائے تو تمہیں اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا جس مسلمان کی نماز جنازہ پر 40 ایسے مسلمان جمع ہو جائیں جنہوں نے شرک نہ کیا ہو تو اللہ ان 40 کے کھڑے ہونے کی وجہ سے مردے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، لیکن ایک مسئلہ ان آیات کے تحت علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا شخص جو شرابی ہو، زانی ہو، عادی مجرم ہو، قاتل ہو، خودکشی کرنے والا ہو، ان سب کی نماز جنازہ ہوگی، لیکن جو بڑے بڑے امت کے ائمہ ہیں، رہبر ہیں امت کے، ان کو اس بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے۔ یہ تو خودکشی کرنے والا، سوسائڈ اس نے کر دی ہے، عام مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، کوئی عالم دین، کوئی اللہ کے ولی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ کیوں؟ تاکہ جو لوگ دوسرے زندہ ہیں ان کو نصیحت ہو کہ اگر ہم نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی تو ہمارا کوئی نیک آدمی جنازہ نہیں پڑھائے گا، اس سے ان کو عبرت ہو تو وہ سوسائڈ سے بچیں۔ اس طریقے سے جو آدمی قاتل ہے، بدماش ہے، اگر اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے جنازہ جو ہے وہ علماء اور صوفیہ اسفیہ پڑھائیں گے تو پھر ایک نیک آدمی اور ایک بد آدمی کو زندہ رہتے ہوئے کیا ترغیب ملے گی؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو عادت طیبہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی کے جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے تو حضور پہلے پوچھتے یہ کرتا کیا تھا، اس کا معاملہ کیا تھا، اس کا رویہ کیا تھا۔ حضور علیہ السلام پہلے یہ پوچھا کرتے تھے۔ جس طرح کچھ روایت میں آتا ہے کہ ایک جگہ آپ گئے اور ایک شخص کی ماں اس سے ناراض تھی، حضور نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا دل دکھا کے مرا ہے۔ حضور علیہ السلام تو رحیم و شفیق ہے، لیکن یہ حضور کا عمل یہ بتا رہا ہے تاکہ آدمی کو عبرت ہو، دوسرے لوگ جو زندہ ہیں انہیں اس بات کی عبرت ہو کہ اگر ایسے کام کرتے ہوئے ہم مرے تو نیک لوگ ہمارا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ کیوں ہے؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے انکار کیا اللہ کا، اس کے رسول کا، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے اس حالت میں کہ وہ فاسق تھے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، یہ آیت پہلے بھی آ گئی ہے ذرا سے فرق کے ساتھ، ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں، تعجب میں نہ ڈالیں ان منافقوں کے مال و اولادہم، ان کی اولادیں، یعنی ان کے مال و دولت زیادہ ہے تو تم یہ نہ سمجھ لینا ان پر اللہ کی رحمت ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم کسی کو امیر دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت ہے اس پر، ہمارا مزاج یہی ہے نا
اس کی بڑی بڑی گاڑیاں دیکھیں گے، کسی کا بینک بیلنس دیکھیں گے اتنا پیسہ اس کے پاس، کہیں گے اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا اس پہ۔ تو مال و دولت یہ کرم کی نشانیاں نہیں ہیں، کرم کی نشانی ہے کہ بندہ اللہ کے نزدیک کتنا، یہ ہے کرم، بندے میں تقوی کتنا، یہ ہے کرم۔ مال کا زیادہ، پھر اس طریقے سے تو یہ بل گیٹس ہو گیا، یہ ایلن مسک ہو گیا، یہ تو زیادہ کرم ہو گیا اللہ کا ان پر۔ تو کافروں کے پاس تو زیادہ مال ہے، تو یہودیوں کے پاس تو زیادہ مال ہے۔ تو اگر رحمت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مالدار اللہ کے نزدیک زیادہ ہوتا ہے، اور مالداری مقصد یہ ہے کہ رحمت کی نشانی ہے، تو کافروں پر زیادہ رحمت برس رہی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل ہے خدا کے خوف ہونا، خدا کے قریب ہونا، اس کی بارگاہ میں اس کی فرما برداری کرنا، اس کی بارگاہ میں سربہ سجود رہنا، اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ دینا، یہ ہے دینداری۔ اللہ کہہ رہا ان منافقوں کا مال اور ان کی اولادیں تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ چاہتا ہے ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ اس مال اور اس اولاد جو اللہ نے انہیں دی ہے، اللہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا میں انہیں عذاب دے۔ کتنے مالدار ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں پر کتنا پیسہ خرچ کیا، اور وہی اولاد بڑھاپے میں آ کر اسی ماں باپ کو جوتے لگاتی، گھروں سے نکال دیتی، ان کے مال کے چکر میں باپ کا قتل کروا دیتی ہے کہ یہ مرے بڈھا تو میرے پاس پراپرٹی کا میں مالک بن جاؤں۔ تو اللہ کیا کر رہا؟ اس اولاد کے ذریعے ہی ان کو عذاب دے رہا۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ ہم چاہتے ہی ہیں کہ ان لوگوں کو ان کی مال کی وجہ سے، بعض اوقات آدمی کی جان خطرے میں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال ہے۔ تو مجھے بتائیے، یہ مال آپ کے لیے سکون پیدا کر رہا ہے یا ٹینشن پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو مال ہے، اگر تو تم نے خدا کی نافرمانی کے ساتھ حاصل کیا، یا مسلسل مال اور اولاد کے چکر میں خدا کے بارگاہ سے دور ہوئے، اللہ چاہتا ہے ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اس مال اور اس اولاد کی وجہ سے تمہیں دنیا میں عذاب دے۔ آخرت کے عذاب تو الگ ہے۔ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اس دنیا میں تمہیں عذاب دے، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور تمہاری سانس نکلے، تمہارا دم نکلے اس حالت میں کہ تم کافر ہو، تم انکار کرنے والے ہو۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، تو جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک اولو الطول، تو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اولو الطول، مالدار، جن کے پاس بڑی قدرت ہے، بڑی طاقت ہے، منہم، ان میں سے آتے ہیں۔ مالداروں کو چاہیے کہ وہ تو جہاد کریں، مال سے بھی جان سے بھی، لیکن جب آیت کوئی نازل ہوتی ہے کہ جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مالدار لوگ منافقین میں سے آتے ہیں اور آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ وقالوا ذرنا، اور یہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے، ہماری معذرت کو قبول کیجئے، نکم من مع القاعدین، تاکہ ہم وہ جو بچے اور وہ جو بوڑھے، وہ جو عورتیں، ان کے ساتھ بیٹھے رہنے والے ہو جائیں۔ یہ تنزیہ جملہ اللہ نے کہا ان کے لیے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اور وہ راضی ہوئے اس بات پر، خوش ہوئے اور انہوں نے پسند کیا اس بات کو کہ وہ ہو جائیں خوالف کے ساتھ۔ خوالف کسے کہتے ہیں؟ خوالف عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جہاد میں کام کرنا، جہاد میں جانا، اللہ کے لیے لڑنا، یہ کام ہے مردوں کا۔ عورتیں کیا کریں گی؟ پیچھے گھر کی دیکھ بھال کریں گے، چھوٹے بچوں کو پالیں گے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان پر طنز کر رہا ہے کہ مردوں کا کام بیٹھنا نہیں ہے، مرد کا کام تو میدان ریگستان میں، میدانوں میں نکلنا ہے، خدا کے لیے لڑنا ہے، اللہ کی راہ میں اترنا ہے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخلاف، لیکن یہ جو اجازت طلب کرنے آئے ہیں، یہ راضی ہوئے، پسند کیا انہوں نے کہ یہ ہوں ان پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ۔ وطبع علی قلوبہم، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا۔ فہم لا یفقہون، اور یہ سمجھنے والے اب نہیں ہیں۔ لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ ایمان والے جو رسول کے ساتھ ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، جنہوں نے جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ۔ واولئک لہم الخیرات، ساری بھلائیاں اللہ کی ان کے لیے ہیں، ساری خیر ان مسلمانوں کے لیے ہے۔ واولئک هم المفلحون، اور وہی کامیاب ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ خالدین فیہا، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، اور اعراب آتے ہیں۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ سنتے ہیں، ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اعرابی یا اعراب کہتے ہیں ان لوگوں کو جو دیہاتی ہوتے ہیں، بدو جنہیں کہتے ہیں۔ بدو آج بھی آپ مدینہ المنورہ کے اطراف میں جائیں گے، جو بدوی ہیں، جو دیہاتی لوگ ہیں، ان کو اعراب کہتے ہیں۔ تو ان اعرابیوں کے اندر بھی کچھ لوگ تو ایسے تھے جو سچے دل سے ایمان لے آئے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف اسلام کی طاقت کو دیکھ کر اسلام لائے تھے، دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اب ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو اعرابی تھے، دیہاتی تھے، لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہتے ہیں وجاء المعذرون، اور آتے ہیں آپ کے پاس یہ دیہاتی جھوٹے بہانے بناتے ہوئے۔ کیا کہتے ہیں؟ لیؤذن لہم، تاکہ آپ انہیں ان کے بہانے سن کر جہاد سے رکے رہنے کی، بیٹھے رہنے کی اجازت دے دیں۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور یہ اللہ سے، اس کے رسول سے جھوٹ بولتے ہیں جہاد سے پیچھے بیٹھے رہنے کے لیے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ان قریب انہیں عذاب پہنچ کر رہے گا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، اور وہ عذاب کون سا ہوگا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہ 10ویں سپارے کے آخری آیتیں ہیں۔ ان آیات کے اندر اب یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، جو غزوہ تبوک میں نہیں جا رہے تھے اور انہوں نے انکار کر دیا تھا اور بہانے بنا رہے تھے، لیکن کچھ لوگ وہ تھے جن کی واقعی مجبوری تھی، تو اب ان کو بھی بیان کرنا ضروری تھا، ورنہ سب لوگ جو بیچارہ کسی مجبوری کے تحت، جس کی کوئی واقعی کی ایکسکیوز ہے ریئل، تو جنین کسی کا اگر ایکسکیوز تھا، کسی کا کوئی اصل واقعی کوئی معذرت تھی، تو لوگ اس کو بھی منافق کہنا شروع کرتے تھے کہ بھائی تو بھی منافق ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو الگ سے بیان کر دیا تاکہ پتہ چل جائے منافق کون ہے اور واقعی مجبور آدمی کون ہے۔ اللہ کہتا ہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، 3 لوگ بیان کر دیے۔ اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے ضعیفوں پر، جو لوگ ضعیف ہیں، بڑے عمر کے ہیں، اب ان کو تو جہاد میں لے جانے سے رہے، کمزور لوگ ہیں۔ لیس علی الضعفاء، ضعیفوں پر، کمزور میں کون کون آ گیا؟ عورتیں ہیں، بچے ہیں اور بزرگ لوگ، ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی المرضى، اور کسی مریض پر بھی حرج نہیں ہے۔ کوئی بیچارہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے چل بھی نہیں پا رہا ہے، اب وہ جہاد میں نہیں جا پا رہا اور غزوہ تبوک میں نہیں گیا، تو اللہ کہہ رہا ولا علی المرضى، اور نہ کسی ایسے مریض پر حرج ہے کہ جو اس ایام کے اندر مرض میں مبتلا ہے۔ اور تیسرے کون؟ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور تیسرے وہ ہیں ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ لا یجدون ما ينفقون، کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز اپنے پاس نہیں پاتے، سواری ان کے پاس نہیں ہے، دولت ان کے پاس نہیں ہے، کھانے پینے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، تو اب اتنا لمبا سفر ہے کیسے جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو واقعی ان کی جینین ریزن ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان 3 لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط ان کے لیے کیا ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسول، کہ یہ لوگ اللہ اس کے رسول سے مخلص ہوں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ بیمار ہے اور دل میں یہ سوچ رہا ہے ارے بھائی اچھا ہوا، اچھے ٹائم پہ بیماری آئی ہے، اپن تو بچ گئے، تو یہ کیا مقصد؟ کیا اللہ رسول سے مخلص نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ ضعیف ہے لیکن ضعیف ہونے کے باوجود اندر سے دل میں خوش ہے اور اندر سے بیٹھے بیٹھے اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہے، تو پھر یہ مجبور نہیں ہے، یہ فتنہ گر ہے۔ یہ تینوں لوگوں کو ایکسیپشنز ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تینوں کو لوگوں کو چھوٹ ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، لیکن یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں۔ ما علی المحسنین من سبیل، اللہ کہہ رہا ہے ان نیکوکار لوگوں پر کوئی سختی نہیں ہے، کوئی سبیل ایسی نہیں ہے، کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر تانا دیا جائے، ان کے لیے الاؤ ہے، ان کے لیے اجازت ہے کہ اگر یہ جہاد میں نہیں بھی جاتے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، تو غزوہ تبوک میں حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے کہا کہ ابھی تمہارے ساتھ وہ لوگ جو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جن کے بارے میں کہا تھا حضور نے، وہ یہی لوگ تھے۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے 10ویں سپارے کی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ مَا أَتَوْكَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جہاد میں نہ جائیں،
اذا ما اتوکا کہ جو لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، لتحملہم تاکہ آپ انہیں کسی سواری پر سوار کروا دیں۔ کچھ لوگ تھے، غریب تھے، آپ کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جہاد میں جائیں گے آپ کے ساتھ، سواری نہیں ہے، آپ سواری کا بندوبست ہمارے لیے کر دیں تو ہم جانے کے لیے ریڈی ہیں۔ بالکل غریب لوگ ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مال و دولت نہیں ہے۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے کوئی ایکسٹرا یا زائد سواری اپنے پاس نہیں پاتا، جتنی سواری تھی وہ سب کے سب ہولڈ ہو چکی ہیں، دوسرے لوگوں کو دے دی ہیں۔ اور غزوہ تبوک میں نے آپ کو بیان کیا تھا، ایک اونٹ تھا، 4 بندے تھے، 2 گھنٹے کوئی بیٹھتا، پھر 2 گھنٹے کوئی بیٹھتا، پھر 2 گھنٹے کوئی بیٹھتا، یعنی جب ایک بیٹھتا تو 3 نیچے، پھر ایک بیٹھتا تو پھر 3 نیچے۔ تو حضور علیہ السلام نے قلت لا اجد ما احملکم علیہ، جو لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہتے ہیں حضور ہمیں کسی سواری پر سوار کروا دیجیے، اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرا سواری، کوئی زائد سواری میں تمہیں سوار کرنے کے لیے، کروانے کے لیے نہیں پاتا، تولوا، تو اب وہ آپ کی اجازت سے لوٹتے ہیں۔ آپ نے ان کو اجازت دی کہ سواری نہیں ہے تو تم اب نہ جاؤ، تولوا، تو اب وہ آپ کی بارگاہ سے لوٹتے ہیں اس حالت میں وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، کہ ان کی آنکھوں سے غم کی وجہ سے، جہاد میں نہ جانے کے غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کا انہیں غم ہوتا ہے اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ہمارے پاس مال کیوں نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ وہ اس بات پر رو رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تو یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ اگرچہ یہ لوگ جہاد میں نہیں گئے ہیں لیکن ان کی تمنا تھی، اور حضور نے فرمایا ایکسٹرا سواری نہیں ہے، اب وہ جہاد میں نہیں گئے تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے بھی چھوٹ ہے۔ انما السبیل، آخری آیت، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، اعتراض تو ان لوگوں پر ہے، حرج تو ان کے ساتھ ہے، مذمت تو ان لوگوں کی جائے گی، یستأذنونک، جو آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، وہم اغنیاء، غنی کی جمع ہے اغنیاء، حالانکہ وہ غنی ہیں، مالدار ہیں، طاقت بھی ہے، لوگ بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، پھر بھی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ نہیں جائیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اور وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ ہو جائیں ان پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فہم لا یعلمون، اور پھر وہ دین کی اور حق کی اور قرآن کی اور رسول کی بات کو نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ 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 علی احسانہ، کہ آج ہمارا 10واں سپارہ بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی عطا سے مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، میرے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ زندگی میں میرے رب نے مجھے یہ توفیق دی۔ میں الف لام میم سے شروع کیا تھا، اور میری تو نہ عقل اتنی ہے، نہ علم اتنا ہے، نہ استطاعت ہے، گنہگار شخص ہوں۔ اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ مجھے توفیق دی کہ میں قرآن کا 1/3 اپنی زندگی میں مکمل کر پایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہماری الحمدللہ کہ ہم قرآن کے 30 سپارے ہیں تو 10 10 10 بنائیے تو الحمدللہ 1/3 ہمارا مکمل ہو گیا۔ تو اللہ کا فضل سے ہم ہر سپارے پر، آپ کو معلوم ہے کہ ناشتے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ بار بار جملہ کہتا ہوں، جیسے کل بھی ایک صاحب نے مجھے کہا، میں نے ان کو کہا آئیے گا، کہا کہ مفتی صاحب اگر میں کل آؤں گا سیٹرڈے کو تو لوگ کہیں گے کہ یار ویسے تو آتا نہیں اور ناشتے کے لیے آ گیا۔ تو میں نے کہا نہیں، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ اس دن چلیں کچھ نئے لوگ آ جائیں، کیونکہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ کوئی روزانہ نہیں آ سکتا تو لائیو ہمارا جاتا ہے، ریکارڈڈ ہوتا ہے فیس بک پر، وہاں سے سن لے۔ وہاں نہیں سن پا رہا تو ویکینڈ پر آ جائے، کم از کم تھوڑی بات تو دین کی سمجھے گا، اور اگر وہاں بھی نہیں پا رہا تو کم از کم اس دعا میں شامل ہو جائے جو ہم سپارے کے ختم ہونے پر دعا کرتے ہیں۔ نہ جانے کس کا آمین کہنا قبول ہو جائے، سپارے کے اندر اللہ کی اس کلام کی برکت سے اللہ ہماری ان ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو، ریاضتوں کو، دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو جتنے لوگ شامل ہوں گے دعا میں شامل ہوں گے، نہ جانے کس کی دعا اور کس کی آمین پر قرآن کی برکت سے دعا قبول ہو جائے اور سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو اس لیے اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ ناشتے کے کھانے پینے تو سمجھنے کے لوازمات ہیں،
اصل مقصود تو لوگوں کا بلانا ہے، ملنا ہے، جلنا ہے، محبتوں کا ایک دوسرے کو پاس کرنا ہے، دین کو سمجھانا ہے، سمجھنا ہے، اور قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ تو نیکسٹ ویکینڈ سیٹرڈے فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم 10واں سپارہ مکمل ہونے کی خوشی میں ایک شکرانے کے طور پر دعا بھی کریں گے اور ناشتہ بھی ہوگا۔ آپ بھی تشریف لائیے اور اپنے دوستوں کو جتنے بھی ہو سکیں آپ ان کو بھی تشریف لے کر آئیے۔ ہمارے جو ہے وہ توفیق بھائی جو ہیں اس دن کل پلان ہوا ہے کہ بہترین سے سردیاں ہیں تو پائے بنا رہے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم۔ الہی تیرا فضل، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ 10 سپارے تو نے اس درس میں مکمل کرنے کی سعادت دی۔ میرے مولا اس 10 سپاروں میں جو تفسیر ہم نے بیان کی، جو ترجمہ ہم نے بیان کیا، جو مفہوم ہم نے بیان کیا، جو احادیث ہم نے بیان کی، مالک اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے، کچھ غلط ہم نے بیان کر دیا ہے تو یقیناً اس میں میری خطا ہے، میری کمزوری ہے، میری کم عقلی ہے، میری کم علمی ہے، میرا نسیان ہے مالک کریم۔ اور جو کچھ ان 10 سپاروں میں جو حدیث کو بیان کرتے ہوئے، جو قرآن کو بیان کرتے ہوئے، جو تفسیر کو بیان کرتے ہوئے جو حق بیان کیا ہے، جو صحیح مراد بیان کی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی ایفرٹ نہیں مالک، سب تیری عطا ہے، سب تیری مدد ہے، سب تیرا کرم ہے، سب تیرا فضل ہے، سب تیری رحمت ہے، سب تیری جانب سے برکت ہے۔ الہی جو بھی پیش کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، الہی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ جو چیزیں بیان کرتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں مالک، خود بھی عمل کرنا نصیب فرما، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جن کے کانوں میں یہ باتیں پڑتی ہیں قرآن کی، ان کو بھی ان احکامات کا عامل بنا دے۔ میرے مولا ان 10 سپاروں میں جہاں جہاں جنتیوں کی بات ہوئی، تیرے ولیوں کی بات ہوئی، تیرے محبوبوں کی بات ہوئی، تیرے فرما برداروں کی بات ہوئی، جن کے لیے جنت کی تو نے بات کی، جن کے لیے تو نے کہا وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جن کے لیے تو نے کہا کہ تو ان سے راضی ہے، جن کے لیے تو نے کہا کہ تو نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں، جن کے لیے تو نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ سب سے بڑھ کر تو اپنی رضا انہیں عطا کرے گا۔ مالک ان لوگوں میں ہمیں ہمارے اہل خانہ کو شمار کر لے۔ الہی جن کے لیے تو نے کہا قرآن میں کہ تو ان سے ناراض ہے، مالک جن کے لیے تو نے کہا کہ وہ منافقین ہیں، وہ فاسقین ہیں، وہ کافرین ہیں، وہ ظالمین ہیں، وہ مشرکین ہیں، وہ فاسدین ہیں، مالک کریم جن کے لیے تو نے کہا کہ وہ تیرے نافرمان ہیں، مالک کریم جن کے لیے تو نے کہا کہ جہنم کا عذاب تو نے ان کے لیے تیار کیا ہوا، جن کے لیے تو نے کہا ان يعذبهم فيها في الدنيا، کہ دنیا میں بھی تو نے ذلیل و خوار کرے گا۔ مالک ان لوگوں سے، ان لوگوں کی عادتوں سے، ان لوگوں کی صحبتوں سے مالک ہمیں ہمارے اہل خانہ کو اپنی پناہ، اپنی امان عطا فرما یا رب العالمین۔ زمرہ صالحین میں اور اپنے محبوبین میں ہمیں شامل کر لے۔ قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرما، تا قیامت آنے والی نسلوں کو بھی اسلام سے اور قرآن سے وابستگی عطا فرما۔ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور کر دے، ہماری زندگیوں کو روشن کر دے۔ قرآن کی برکت سے میرے مولا دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرما، رزق میں حلال والی برکت نصیب فرما یا رب العالمین۔ اپنے کرم و فضل کے صدقہ قرآن کو ہماری قبر میں بقعۂ نور بنانا، قیامت کے دن قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنانا، نجات کا ذریعہ بنانا یا رب العالمین۔ قرآن کے اس پیغام کو دنیا کے چپے چپے میں پھیلانا نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو تیرے دین کے پیغام کو پھیلانے والوں کی فہرست میں قبول کر لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔